اب میں خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے میں دعوت سخن دوں گا ایسے خطیب کو جن کی آواز صرف آپ کے بحالی پروا نہیں بلکہ اپنے ضلع لکھیم پور کھیری کے اندر گونج رہی ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے مولانا مجیب صاحب قبلہ، جو آپ کے دلوں کے اوپر راج کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ آئے اپنے انداز میں، اپنے لہجے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ان کے آنے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات باواز بلند اپنے دونوں ہاتھوں کو اسلام کا پرچم بنائیں، دین کی خاطر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے لبوں کو ہلا کر پرچم اسلام بنا کر نعرہ تکبیر کا جواب دیتے ہوئے آپ اپنی آوازوں کو بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ آپ بڑے خاموش ہیں، یہ خاموش کس حساب سے رہیں گے؟ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی۔ جینا ہے اس دور میں تو بحران مچا دو، ابھی نہ بولو گے تو کل بولو گے، کل نہ بولو گے تو قبر میں بولو گے، اگر قبر میں نہ بولو تو حشر میں بولنا پڑے گا، اگر حشر میں نہ بولے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ شعر ملاحظہ کریں۔ آئیے ہم حضرات اس سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا ثبوت پیش کریں۔ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علم و عرفان کے سلطان ہیں اعلی حضرت، 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 درس و تدریس کے ذیشان ہیں اعلی حضرت، اور نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا، نجد کے باغ کا ایک پھول نہ بچ پائے گا، صرف آندھی ہی نہیں طوفان ہے اعلی حضرت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، کچھ سننے سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف پڑھیں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ہم نے اپنے استاذوں سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو بالکل دل جمعی کے ساتھ پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، بغیر کسی گفتگو کو لمبی کیے ہوئے میں اپنے سیدھے موضوع پہ آتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، میں تمہیں دوبارہ مٹی میں لے جاؤں گا اور پھر میں تمہیں اسی مٹی سے واپس نکالوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے تم میں سے ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا،
اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اور آپ اس طریقے سے زندگی کو گزاریں کہ جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو شرمسار نہ ہوں۔ جی بے شک بے شک۔ جب قبر میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم اور آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جی بے شک۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، بارہا علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ جتنے آنسو آپ پر آپ کے والدین نے نہیں بہائے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ جی بے شک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بارہا روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے۔ جی بے شک بے شک۔ تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ بھی وہ عمل کریں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون میسر ہو، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ میرے بھائی، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، قیامت کا وہ دن ہوگا جب ہر چیز آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ صرف لوگ ہی نہیں، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر آپ نے ہاتھ کے ذریعے کوئی گناہ کیا ہے تو ہاتھ گواہی دے گا، پیروں کے ذریعے کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے تو پیر گواہی دے گا، زبان کے ذریعے سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو زبان یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اس طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہیے کہ جب ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو زیادہ شرمندگی ہم اور آپ کو محسوس نہ کرنی پڑے۔ جی بے شک۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ صاحب مکاشف القلوب لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ڈرتا ہے اس کے اندر کچھ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کی زبان گناہوں سے محفوظ رہتی ہے، اس کی زبان سے غیبت نہیں نکلتی، جھوٹ نہیں نکلتا، کسی مسلمان کی برائی نہیں نکلتی، کسی مسلمان کے عیب کو دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان ہی کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہم اور آپ تصور تک نہیں کرتے۔ مثلا مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا امتی سب گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اعتبار دیکھو، بخل ہے اور دیگر چیزیں جو اس کے ساتھ دو تین چیزیں بیان فرمائی، میرا امتی یہ کر لے گا لیکن جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غیبت سے باز آ جاؤ۔ یہ گناہ زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم مجھے صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا اور شرمگاہ کو ناجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرنا، اور غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج ہم اور آپ مذاق میں دوسرے کا عیب کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسرے کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسے بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کے لمبے لمبے ناخن ہیں، لمبے لمبے ناخن ہیں اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں اس طریقے سے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے ہیں۔ اتنا سخت عذاب ہے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔
کوئی دوسرا تکلیف دے تو کم ہوتی ہے، جب خود سے تکلیف پہنچائی جائے تو زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا ہاتھ کے اوپر تھوڑا مار دے کم تکلیف ہوگی، اور خود آپ نے ہاتھ کو رکھا اور پھر آپ خود اس کے اوپر تھوڑا مارے، بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف اور یاد آ رہی اسی کے ضمن میں، اللہ رب الجمیل کتاب ثالثہ رابعہ میں چلتی ہے غالباً، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو جو کسی نے دیکھا ہوتا تو خواب کو بیان کر دیتا، اگر نہ دیکھا ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے لیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے بعد فرمایا، لوگوں میں نے رات میں نے خواب دیکھا، لوگوں رات میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے ہیں، انہوں نے میرے بازو کو پکڑا، ایک نے دائیں ایک نے بایاں پکڑا، اور مجھے لے کر کے چلے، میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا کہ جس کے گلفروں کو چیرا جا رہا تھا۔ کیا کیا جا رہا تھا؟ گلفروں کو چیرا جا رہا تھا، اس قدر چیرا جا رہا تھا کہ جب گلفر کو چیرا جاتا تھا تو بالکل گدی تک اس کی پہنچ جاتا تھا۔ جب ادھر سے وہ لوہے کا ہتھیار نکالا جاتا تھا، دوسری سائڈ میں جب داخل کیا جاتا تھا یہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ اس کے اندر داخل کیا جاتا تھا، برابر مسلسل اسے اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں، انہیں ایسی سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا کہ ایک شخص زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا جو اس کے پاس میں کھڑا ہوا بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، جس سے اس کا سر مثل زمین کے ہو جاتا ہے، وہ پتھر لڑکتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر آتا پتھر کو اٹھاتا ہے، پھر اسے مارتا ہے، اسی طریقے سے مسلسل اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا اسے کیوں ایسا عذاب دیا جاتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ حضور پھر آگے تشریف لے گئے، پھر آگے گئے تو دیکھتے کیا کہ مثل تنور جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، اندر سے بہت گہرا ہوتا ہے، اوپر سے اس کا منہ ہلکا ہوتا ہے، اندر سے چوڑا ہوتا ہے اوپر سے کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان میں وہ ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں جنہیں آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں کیوں ایسی سزا دی جاتی ہے، آخر انہیں کیوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اس کے باوجود پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور آگے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ خون کی نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس کے بیچوں بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ خون کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے تو کنارے پہ جو کھڑا تھا شخص وہ اسے پتھر مارتا اور پھر اس کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، بہت لمبی، میں بس اس کو یہیں تک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے ساری رات گھمایا ہے، عجیب مشاہدے کروائے ہیں، بتا تو صحیح کہ آخر وہ لوگ تھے کون جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، پہلا وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا تھا جس کے گلفڑوں کو چیرا جا رہا تھا، یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، یہ وہ شخص تھا جو دنیا کے اندر رہ کر کے جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ بولا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا وہ دوسرا شخص جس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ میرے بھائیوں غور کرنا، غور و فکر کرنا اس حدیث کے الفاظ کے اوپر۔ وہ لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کے ساتھ سلام، یا رسول اللہ جس کے سر کو توڑا جا رہا تھا، جس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا وہ شخص تھا جس نے قرآن پڑھا تھا لیکن قرآن کے موافق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا تھا۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے،
ہم تو قرآن کو یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم حالانکہ جو کلام مجید پڑھتے ہیں، جو حفاظ کرام ہوتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہیں، ان کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے موافق عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر اسے شفاعت جیسا منصب نصیب فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ جسے چاہے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ نصیب کروا دے۔ یہ ایک حافظ کی فضیلت ہے۔ وہ شخص جو لوگ قرآن کو پڑھ کر کے بھول گئے، جانتے نہیں، میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم اور آپ تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، آج تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، ہر چیز میں آگے آگے چلے گئے لیکن تعلیم میں پیچھے رہ گئے، حالانکہ ہمارا آغاز ہی تعلیم سے ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایک حرف پڑھتا ہے، جو ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو گویا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھا جس نے قرآن کو پڑھا تھا لیکن اس کے موافق عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا وہ بتاؤ جنہیں آگ کے اندر جلایا جاتا تھا، جنہیں آگ کے اندر جلایا جاتا تھا وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تھے جہنم میں، وہ لوگ تھے جن کے سراپا کو جلایا جا رہا تھا، وہ دنیا کے اندر رہ کر کے بدکاری کیا کرتے تھے۔ بدکاری کیا کرتے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم کے اندر جلایا جاتا ہے۔ اور دنیاوی سزا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جب یہ جو جن کی جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اگر کر لیں بدکاری تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ کر لیں یہ ان سے گناہ ہو جائے، بدکاری ہو جائے تو انہیں اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک ان کی روح نہ نکل جائے۔ آپ اسے سیریس نہیں لیں، نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہیں اور زنا کو عام کرتے جا رہے ہیں۔ نکاح مشکل ہو گیا، زنا عام ہو گیا، اور یہی وجہ رہی ہے کہ ہم اور آپ آج دنیا کے اندر نقصان اٹھا رہے ہیں، یہی وجہ رہی ہے کہ ہم اور آپ کو دنیا کے اندر تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ آخر بتاؤ اس امت میں کیا کیا نہیں، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج اس امت سے نہ ہوا ہو؟ بدکاری ہمارے اندر ہے، غیبت ہمارے اندر ہے، چغلخوری ہمارے اندر ہے، شراب ہمارے اندر ہے، جتنے بھی غلط کام ہیں سارے کے سارے اس امت کے اندر موجود ہیں۔ سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اسی کی طفل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ننگے مرد ننگی عورتوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ننگے مرد یہ بدکاری کرنے والے ہیں، اور وہ شخص جو اپنی نظر کو حرام جگہ پہ ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نگاہ کو حرام جگہ پہ ڈالتے ہیں، اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں دیکھنا ان کی طرف، پھر بھی اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، پھر بھی اس کو نظروں سے نظروں کو ملاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ کیا کیا جائے گا؟ آنکھوں میں آگ۔ ہم اور آپ جہنم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، ہم اور آپ جہنم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا جہنم کی تپش کیسی ہے۔ میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سب سے ہلکا عذاب انسان کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب جو انسان کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پیروں میں جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں۔ اللہ، سب سے ہلکا عذاب اس کے پیروں میں جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، جس کی تپش، جس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ اس نے جوتے تو ضرور پیروں میں پہنے ہوں گے، اس کا سر اس کی تپش کی وجہ سے اس کا سر ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آگ پہ پانی ابلنا شروع ہو۔ اس قدر میرا رب کا عذاب سخت ہے، لیکن ہم اور آپ آج اپنے رب کے عذاب کو بھلا بیٹھے۔ آج اللہ کی نافرمانی میں اس قدر ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی کوئی رب ہے، اس قدر ہم آگے بڑھ چکے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، خطا پہ خطا کرتے جا رہے ہیں، ہمیں رب کا کوئی ڈر نہیں رہ گیا۔
ہمیں رب کا کوئی ڈر نہیں رہ گیا۔ میرے بھائیوں، بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا وہ شخص جو خون کی نہر میں تھا، حضور نے فرمایا جو خون کی نہر میں تھا اس کا کیا گناہ تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تھا، وہ شخص تھا جو دنیا میں رہ کر کے سود کا کام کرتا تھا۔ کس چیز کا کام کرتا تھا؟ سود کا۔ یہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، یہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، جبکہ ماں سے بدکاری کرنے سے بھی سخت گناہ ہے کہ آدمی سود کا کام کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ پڑتا ہے، پورا اس کا جسم نہ پلا ہو، پورا اس کا جسم نہ پلا ہو، جب صرف ایک لقمہ آدمی کے پیٹ میں حرام کا پڑتا ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے پر لعنت کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی عبادتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، آپ کے عبادتوں میں۔ حالانکہ میں ایک حدیث پڑھی تھی اور بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن میں نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر بیان فرمایا کہ جب آدمی یہ جو حرام کا کھاتا ہے، آدمی جب حرام کا کھاتا تو 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، جب 40 دن ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی تو ہماری اور آپ کی صلاح کہاں ہو جائے گی؟ اللہ کا فرمان علی شان ہے کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ شخص رفتہ رفتہ پرہیزگار بن جاتا ہے، اس سے گناہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نماز پڑھنے کے باوجود گناہ سے نہیں ختم ہو رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا کہیں نہ کہیں جا کر کے ہم اور آپ نمازوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کے ہماری اور آپ کی خطا رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، حرام کھانے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام لقمے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کے پیٹ میں، بنی آدم کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ پڑتا ہے تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے اس کے پر لعنت کرتے ہیں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اگر ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے ایک گناہ چھوڑ دیا اپنی زندگی میں تو وہی ایک گناہ ہماری اور آپ کی بخش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک گناہ۔ صاحب مکاشف القلوب لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی، اسے ایک عورت سے الفت ہو گئی۔ وہ اپنی الفت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت کا اظہار عورت سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئی، تو یہ شخص بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ سارے کے سارے لوگ قافلے والے سو گئے، وہ لڑکی جاگ رہی تھی تو یہ شخص اس کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس نے اپنا پورا قصہ ذکر کیا، اس نے اپنا پورا واقعہ ذکر کیا، کہنے لگا کہ میں تم سے بڑا محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا جاؤ جنگل میں چکر لگا کر آؤ، دیکھو تو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنا، واقعے کو دھیان سے سننا۔ اس عورت نے کہا جاؤ دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ اب وہ شخص فرط مسرت میں، خوشی میں، اس شخص نے پورے جنگل کا چکر لگایا، سارے لوگوں کا اس نے مشاہدہ کیا۔ دیکھتا کیا کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں۔ وہ شخص خوشی آتا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب تو ہمارا کام بن جائے گا، عورت کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، اب وہ اس عورت نے کہا کہ بتاؤ، اس عورت نے کہا تو صحیح، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جسے رب کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں؟ سارے لوگ سو گئے ہیں تو کیا ہوا کہ ہمارا رب بھی سو گیا۔ میرے بھائیوں، اس کے جب یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے تو اس شخص کے دل کی کیفیت بدل گئی،
اس کے دل کی کیفیت بدل گئی. وہ عورت کہنے لگی اے میرے جو تم مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہو، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے تم محبت کا اظہار نہیں کر پا رہے ہو، کیا وہ تمہارا رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ رب کے دیکھتے ہوئے تمہارے اندر اتنی ہمت، اتنی سخت ہے کہ تم مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو. وہ شخص کو پریشانی ہوئی، اس شخص کو شرمندگی محسوس ہوا، اس نے اس گناہ کو چھوڑ کر چلا گیا. وہ شخص یہ گناہ چھوڑ کر واپس چلا جاتا. میرے بھائیو اس واقعے کو غور سے سننا. اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے زندگی میں، کوئی عمل اس نے نہیں کیا ہے، کوئی بھلائی اس نے نہیں کی ہے. اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی نے اسے خواب میں دیکھا، کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ تو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملات کیے، بتاؤ تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیے، تم تو بہت گنہگار تھے، بہت خطا کار تھے. تو وہ شخص کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری خطا کو معاف کر دیا. جس نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا وجہ کیا رہی، کس وجہ سے رب نے معاف کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا میں نے ساری زندگی اپنے رب کی مخالفت کی ہے، میں نے ساری زندگی گناہ پہ گناہ کیا ہے، لیکن ایک گناہ میں نے اپنے رب کو حاضر ناظر سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. ایک گناہ کی وجہ سے. میرے بھائیو جس دن ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے گا، جس دن ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اس دن سارے کے سارے گناہ ہمارے اور آپ کو چھوڑتے ہوئے نظر آ جائیں گے. سارے کے سارے گناہ ہمارے اور آپ کے رفتہ چھوٹتے ہوئے نظر آ جائیں گے. بس شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا سیکھ جاؤ. اللہ سے ڈرنا سیکھو، اللہ سے ڈرنا سیکھو، ہر معاملات میں سیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوں کو بہاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آنسوں کو بہاؤ، رو گڑگڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور ہماری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اللہ ضرور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. میں معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا جسم خوف خدا کی وجہ سے کانپتا ہے، بیٹھا ہوا ہو آدمی تنہائی میں، موت کے بارے میں سوچے، آخرت کے بارے میں سوچے، قبر کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا جسم کانپنے لگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے اس کے پتے گر جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. میرے بھائیو رویا کرو. یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسوں کو بہاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ کے عذاب کی وجہ سے روتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے عذاب نہیں دے گا. بے شک. اور حقائق الاخبار کے اندر آتا ہے، حقائق الاخبار کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، اسے جہنم میں جانے کا فیصلہ دیا جائے گا. اسے کہا جائے گا اس جہنم کے اندر ڈال دو. معزز سامعین کرام، جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کی آنکھوں کی پلک کا ایک بال، پوری آنکھ نہیں، آنکھوں کی پلک کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا الہ العالمین، تیرے محبوب کا فرمان تھا، تیرے محبوب کا فرمان تھا کہ جو تیرے عذاب کی وجہ سے روتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوتی ہے، اسے عذاب نہیں دیا جاتا ہے. یا الہ العالمین، میں تیرے عذاب سے روئی تھی، میں تیرے عذاب سے روئی تھی، تو مجھے عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بال کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. سامعین کرام، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. وہ تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل. اللہ خطاؤں کو معاف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی خطاؤں کو نہیں معاف کروانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے گناہ کرتے کرتے. میرا رب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں برابر مسلسل روتے رہو، میں تمہاری خطاؤں کو جب چاہوں گا معاف کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم میری بارگاہ میں 2 آنسو بہا لو، میں تمہارے 70-80 سال کے گناہ کو معاف کر دوں گا. بے شک سبحان اللہ.
میرے بھائیوں، اگر ایک جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اگر کرتا ناپاک ہو جائے تو اسے صاف کرنے کے لیے کم سے کم 1 بالٹی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے پاک کرنے کے لیے 1 بالٹی پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن آپ نے 70 سال گناہ کر لیے، 80 سال گناہ کر لیے، تو رب یہ نہیں کہتا 70-80 سال روتے رہو، اللہ کہتا بس 2 آنسو بہا لو، تمہاری خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، پھر توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ بس شرط کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سامنے کرام، وقت زیادہ ہو رہا اور آدھے گھنٹے کا وقت تھا، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت سامنے کرام، تو میں نے آپ کے سامنے اتنی بات